ہے کس پہ؟ رشوت دینے اور رشوت لینے والے پر. کس پر اللہ کی لعنت ہے؟ اب بندہ غور کرے، اب بندہ غور کرے کہ رشوت لینے اور دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیا ہے اور اللہ کی بھی کیا ہے؟ کتنا بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو رشوت لیتا ہے یا رشوت دیتا ہے. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الراشی والمرتشی فی النار او کما قال علیہ السلام. ظرف یہاں فی ظرف کے لیے ہے. ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، اور اس حدیث میں ظرف مکان کا ذکر ہے. غور کرنا. اب سرکار نے فرمایا الراشی رشوت دینے والا، والمرتشی اور رشوت فی النار کس مکان میں ہے؟ دوزخ میں. کہاں ہے یہ دونوں؟ دوزخ میں. فی النار یہاں ظرف مکان ہے کہ دوزخ کے مقام میں ہے. رشوت دینے اور رشوت لینے والا کہاں ہے؟ دوزخ میں ہے. کوئی گنجائش نہیں. سرکار نے فرما دیا فی النار، بس بات ختم ہو گئی. اگر کسی کو گنجائش نظر آتی ہو تو میں اس سے پوچھتا ہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے میں کوئی گنجائش ہے؟ اونچی بولو. مسلمانوں کا عقیدہ عرض کیا جا رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے میں کوئی گنجائش ہے؟ فاروق اعظم کے جنتی ہونے میں کوئی گنجائش ہے؟ عثمان غنی کے جنتی ہونے میں کوئی گنجائش ہے؟ اور حیدر قرار علی المرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین کے جنتی ہونے میں کوئی گنجائش ہے؟ دلیل کیا ہے؟ قال نبی علیہ السلام ابو بکر فی الجنہ. دیکھیں وہی فی ظرفیت کے لیے، ظرف مقام کے لیے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. یوں سرکار نے 10 صحابہ کو ایک ہی جگہ بیٹھ کے سرکار مدینہ نے جنت اللہ فرما دی ہے. اور جنت دیتا وہی ہوگا جو جنت کا مالک ہوگا. ایک چیز کا بندہ مالک ہی نہیں، وہ کسی اور کو کس طرح دے سکتا ہے؟ اب ابو بکر صدیق قطعی طور پہ جنتی ہے. آپ نے کہا جی جنتی ہیں. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر فی الجنہ والی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. تو میں نے کہا یہاں بھی وہی آیا الراشی والمرتشی فی النار. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا فی النار کہاں ہے؟ جس نے ابو بکر صدیق کے جنتی ہونے میں فی الجنہ کی وجہ سے کوئی شک نہیں، اسی طرح راشی اور مرتشی رشوت دینے اور لینے والے کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی. اور بولو تو صحیح. جو کرتا ہے ہم تو اس کو کہہ رہے ہیں، کوئی نامینیٹ تھوڑی کیا جا رہا ہے. اسلام سبھی کے لیے یکساں ہے. بھلے کوئی بھی یہ کام کرے گا، یہ حدیث اس میں سچی ہے، یہ حدیث اس بندے پر سچی. کوئی بھی یہ کام کرے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان، اور غور سے سنیے گا. ہم اس حدیث کا آخری حصہ اپنے اس خطبے کے موضوع کے اعتبار سے لے آئے ہیں. اس وقت مسلمانوں کا کافروں پر کوئی روب ہے؟ اونچی بولو. اس وقت پورے ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. مسلمان قوم کا کافر قوم پر کوئی روب، کوئی دبدبہ ہے؟ کہاں گیا؟ ایک وہ بھی زمانہ تھا، آج کے مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے شاید کوئی 100واں حصہ بھی نہیں تھے صحابہ. روم کی سپر پاور جیسے لوگ، ایران میں سپر پاور جیسے لوگ، فارس، بڑے بڑے ظالم حکمران، یہ لوگ بھوکے پیاسے جن کے پاس جہاد کے لیے پورے آلے بھی نہیں ہوتے تھے، جہاد میں جانے کے لیے سفر کے اندر سواریاں پوری نہیں ہوتی تھی،
بھوک کی وجہ سے ان کے چہرے زرد ہوا کرتے تھے، لیکن وہاں کا ظالم حکمران ان سے ڈرتا کیوں تھا؟ وہاں کا ظالم حکمران ان کا نام آنے سے کانپ کیوں اٹھتا تھا؟ اور ان لوگوں نے ان لوگوں پر جہاد کا علم بلند کر کے ان کی حکومتوں کو پاش پاش کیوں کیا تھا؟ میرے بھائی غور کرو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا مِن قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمْ الرُّشَا، سرکار فرماتے ہیں کوئی امت مسلمہ کی قوم ہو، کوئی ایسا مسلمانوں کا گروہ ہو جس میں رشوت عام ہو جائے۔ کیا عام ہو جائے؟ رشوت کا لین دین عام ہو جائے۔ اِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ، فرمایا ان کا رعب کفار سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ رشوت کی لعنت ہے جس کی وجہ سے آج کوئی کافر قوم پورے ورلڈ کے مسلمانوں سے ڈرتے، جس طرح مرضی اسلام کی توہین کر رہے ہیں، جس طرح مرضی قرآن کی توہین کر رہے ہیں، جس طرح ان کی مرضی صاحب قرآن کی توہین کر رہے ہیں، وجہ صرف یہی ہے، سرکار نے فرمایا جب مسلمانوں میں رشوت آ جائے گی ان کا جو حقیقی رعب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس میں کوئی شک بھی، ورنہ وہ مٹھی بھر صحابہ کرام کفار کی تعداد کے اعتبار سے وہ لاکھوں میں آتے ہیں، یہ چند ہزاروں میں جاتے ہیں، اور ان سب کو جہنم واصل کر کے ان کی سلطنت پر اسلامی پرچم کو لہرا دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر یہ بدمعاشی نہیں تھی۔ وہاں تو ایسی صورتحال تصور میں بھی نہیں لے کے آتا تھا کوئی شخص، جو یہاں ایک اب آخری درجے سے لے کر نیچے سے اوپر ادنا سے ادنا درجے کا شخص جو حکومتی منصب میں بیٹھا ہے، اور آخری درجے تک وقت کے حاکم تک سارے غنڈے بےایمان اکٹھے ہو گئے اور غربت کا خون چوسنے میں دن رات کوشاں ہیں، بیت المال کو باپ کا حق سمجھ کے کھانے میں لگے ہوئے ہیں، اور 24 گھنٹے رشوت کا لین دین ہے، تو پھر اسلامی سلطنت میں رعب کہاں سے آئے گا؟ اسلامی سلطنت میں شان و شوکت کہاں سے آئے گی؟ وہ تو اسی وجہ سے آنی تھی جب کسی کا حق نہ مارا جاتا، جب غریب کا ساتھ دیا جاتا، جب مظلوم کی داد رسی کی جاتی، جب ظالم پر اس کو اسلامی ریاست کی دنیا میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سزا دی جاتی۔ اور یہاں تو نظام ہی الٹ ہے، ظالم عیش کر رہا ہے، مظلوم قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ظالم اور غنڈے اور قاتل شرابی زانی عیش و عشرت کرتے ہوئے اس دیش پر، اس دھرتی پر گھومتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو اس دھرتی میں گھومنے پھرنے کے مستحق تھے وہ ہمیں آج قید خانوں میں نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ساری قومی ظالمانہ آ گئی، سارے ڈکٹیٹر آ گئے، سب کے سب اسلامی اصولوں کو توڑنے والے، غریب کا خون چوسنے والے اکٹھے ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ کے ملک میں ترقی کا کوئی نام و نشان ہمیں نظر آتا۔ جب اسلامی اصولوں پہ یہی ملک چلایا جائے، زیادہ نہیں فقط 1 سال اسلامی اصولوں پہ اس ملک کو اول تاخر چلایا جائے، دیکھنا یہ ملک چند سالوں کے اندر پورے ورلڈ کے اندر ایک ترقی یافتہ ملک کے نام سے پہچانا جائے گا۔ لیکن کرے کون؟ وہ ظالم جو 24 گھنٹے اپنی یورپ کے اندر جو بینک، وہاں جو ان کے اکاؤنٹس ان کو بھرنے کے چکروں میں بیٹھے ہیں، ایسے ظالم کو کب سمجھ آئے گی کہ غریب کا بھی کوئی مجھ پہ حق ہوتا ہے، اس مسکین کا بھی اللہ نے میرے اوپر حق رکھا ہے، کیونکہ جتنے اس ملک میں غریب ہیں، مسکین ہیں اور معذور ہیں، ان سب کا ماہانہ راشن پانی، ان کا خرچہ جتنا بھی ہو جائے، یہ وقت کے حکمران پر اسلام فرض کرتا ہے، یہ ان کو دے۔ یار ہم تو مسلمان ہیں۔ فاروق اعظم ایک دن باہر نکلے، ایک عیسائی، کون؟ بوڑھا، بھیک مانگ رہا۔ کیا مانگ رہا؟ اصول سمجھ لو، جب اسلامی ریاست میں کوئی کافر شخص رہے گا تو اس سے جزیہ لیا جاتا ہے، جو بیت المال میں جمع ہوتا ہے، ٹیکس لیا جاتا ہے۔ اسلامی ملک میں وہ رہے، اسلام کے حاکم اس کی عزت، مال اور جان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ اس کے عوض میں ان کو ماہانہ یا سالانہ کیا دیتا ہے؟ مال دیتا ہے۔ اس کو جزیہ کہتے ہیں، ٹیکس کہتے ہیں۔ اب اسلام نے کافروں کے بچوں سے بھی اس ٹیکس کو
مستثنا کر دیا کہ وہ دینے کے قابل نہیں، کافروں کی عورتوں سے بھی مستثنا کر دیا، اور کافروں کے بوڑھوں سے بھی کیا کر دیا۔ اب اگلا مسئلہ سنیں، فاروق اعظم حکمران تھے، باہر نکلے، ایک عیسائی بوڑھا کیا مانگ رہا؟ بھیک مانگ رہا۔ آپ نے اپنے ارد گرد وزراء اور مشیروں کو فرمایا یہ وہی نہیں جو ساری زندگی جوانی میں کما کما کے ہمیں ٹیکس دیتا تھا، جزیہ دیتا تھا، اے صحابہ بوڑھا ہو گیا، اسلام برداشت نہیں کرتا کہ یہ کافر ہو کے بھیک مانگے، اس کو کہو تو اپنے گھر جا کے بیٹھ جا، اسلامی حکومت بیت المال سے ماہانہ تیرے گھر کا راشن پانی تیرے گھر پہنچایا کرے گی۔ حکمران ہو تو ایسے ہو، حاکم ہو تو ایسا ہو جو ہر وقت انصاف اور عدل کے ساتھ ہی کام لیتا ہے۔ فرمایا اس کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائے، اب بوڑھا ہو جائے تو یہ بھیک مانگے۔ فرمایا یہ اسلامی اصولوں کے خلاف بنتا ہے، یہ اسلامی اصولوں کے خلاف بنتا ہے۔ میرے بھائی غور کرو، آج جو غریب کا خون چوسا جا رہا ہے، غریب پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہماری حکومت میں اسلامی قانونوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ہماری حکومت میں نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، لیکن کام اسلامی جمہوریہ والا ہمیں نظر آتا، اگر آتا ہوتا تو یوں اس ملک میں لوگ صرف روٹی کی خاطر نہ دھکے کھاتے، یوں اس ملک کے اندر لوگ روٹی کی خاطر اپنے اور بچوں اور بیویوں کا پیٹ پالنے کی خاطر کم از کم مسلمانوں کو قتل نہ کرتے، کم از کم مسلمانوں کو ذبح نہ کرتے، کم از کم مسلمانوں کی عزت کے ساتھ نہ کھیلا جاتا۔ اگر اس ملک میں اسلامی اصول ہوتے تو، اگر اس ملک میں اسلامی اصول ہوتے تو سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے، غور کرنا ہے اس حدیث پر بھی۔ ان ثوبان رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ والرائش الذی یمشی بینہما او کما قال علیہ السلام۔ اس حدیث میں سرکار نے 3 افراد پہ لعنت کی ہے۔ کتنے افراد پر؟ ایک روایت میں سرکار نے کی ہے، اور ایک روایت میں انہی تینوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب وہ ہے کون؟ الراشیہ والمرتشیہ، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشیہ۔ رشوت دینے والے پہ سرکار نے کیا بھیجی ہے؟ اونچی بولا کرے۔ حدیث کا ترجمہ کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کائنات میں قرآن کے بعد اگر کسی کلام کو اللہ نے فضیلت دی ہے تو وہ سرکار کی حدیث پاک کو ادا کی ہے۔ فرمایا رسول اللہ کی لعنت ہے رشوت، رسول اللہ کی لعنت ہے رشوت والرائش۔ پہلے اس کو سمجھ لے پھر اس کا ترجمہ کرنا۔ یمشی بینہما، رسول اللہ نے فرمایا میری رائش پہ بھی لعنت ہے۔ رائش کون ہے؟ جو رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے کو آپس میں جوڑتا ہے، آپس میں ملاتا ہے۔ دفتروں میں جانے والے تو خوب سمجھ گئے ہوں گے، وہ جو اس افسر کا چمچہ کڑچھا درمیان میں واسطہ ہے کہ آنے والا ڈائریکٹ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا، میں کیسے اس کو رشوت دیوں، کیونکہ شکل صورت تو مسلمانوں جیسی ہے نا، اور مسلمان رشوت کا لین دین کرتے نہیں، مسلمان رشوت کا لین دین۔ اب اس بے ایمان نے کیا کیا؟ اس حاکم، اس افسر نے کیا کیا؟ درمیان میں ایک چمچہ چھوڑا ہوا، اس کی ڈیوٹی یہی ہے جب کوئی آئے نا تو دیکھے گھبرا رہا ہے فوراً پہنچ جاؤ، اس کو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے ہمیں دے دو ہم پہنچا دیتے ہیں، کام ہو جائے گا۔ یہ رائش ہے۔ یمشی بینہما، سرکار نے فرمایا جو رشوت دینے اور لینے والے کے درمیان چلتا ہے، ان کو جوڑتا ہے۔ اب ترجمہ کریں، سرکار نے لعنت کی رشوت دینے والے پر، سرکار نے لعنت کی رشوت لینے والے پر، سرکار نے لعنت کی اس چمچے پر جو اس رشوت لینے والے سے لے کر جو دے رہا ہے، اس سے لے کر جس کو دینی ہے اس تک
پہنچا رہا ہے. فرمایا میں اس پہ بھی لعنت کرتا ہوں, میں اس پہ بھی کیا کرتا ہوں. اب غور تو کرو, یہ ہے اسلام جس کو ہم نے آج پڑھا. معاملات کی دنیا میں کئی جزئیات میں سے ایک جزئی پہ کلام کیا کہ معاملات میں رشوت حرام, رشوت کا لین دین کیا ہے, حرام. اسلام کو اصول دیکھ کے اور ادھر اس ملک کے اصول دیکھ کے پھر رونا آئے گا کہ نہیں آئے گا. اسلامی اصولوں کو دیکھو. اسلام کہتا ہے مسلم سے یہ کام متصور نہیں, اور اسلامی ریاست جمہوریہ پاکستان کو دیکھو تو یہاں شاید یہ متصور نہیں کہ بیٹھا اس سے ہو اور رشوت نہ لیتا ہو. یہاں شاید یہ متصور نہیں. اللہ ماشاء اللہ تو ہر شعبے میں لوگ مستثنا ہوتے ہیں, لیکن بہت کم, لیکن بہت. میرے بھائی, آج کے درس حدیث میں ہم نے رشوت کی تعریف, رشوت کی 4 اقسام, کتنی قسمیں بیان کی. جو پہلے آئے وہ تو سن چکے نا. رشوت کا معنی جس کو ہم نے تعریف سے کیا. نمبر 2, رشوت کی کتنی اقسام ذکر کی, 4 اقسام, اور ہر قسم کا حکم ذکر کیا. اور نمبر 3, رشوت کے معاملے پہ اللہ رسول کی ناراضگی. یار جس پہ اللہ رسول لعنت بھیجتے ہیں اس سے اللہ رسول راضی ہوں گے؟ یہ تو وہ مقدس ہستیاں ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا, جو کسی بیماری پہ لعنت کرنے کو برا سمجھتی ہیں. اور ایک بندے پہ خود لعنت کی جا رہی ہے, ایک بندے پہ خود لعنت کی جا رہی ہے. وہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ بیماری پہ لعنت کو برداشت نہیں کرتا اسلام, لیکن رشوت کے لین دین کرنے والوں پہ اسلام کا بانی لعنت بھیجتا ہے. رشوت کا لین دین کرنے والوں پہ احکم الحاکمین رب العالمین کیا بھیجتا ہے, لعنت بھیجتا ہے. اب غور کرو تو جہاں سارا نظام ہی الٹ ہو, آپ اس ملک پاکستان کے اس وقت ہماری اس اسلامی ریاست میں حکومت کے جتنے شعبے ہیں اول سے آخر تک ہر ایک پر آپ کسی ماہر کو کلام کرنے کی اجازت دیتے جائیں, اور پھر جب سننے کے بعد آپ فارغ ہوں گے تو اسی طرح آپ کے سامنے نتیجہ آئے گا. جس طرح آج افسر, حاکم, جج اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی رعایت کا اسلام نے کیا نظریہ دیا اور ملک میں کیا کچھ رائج ہے, اسی طرح ہر شعبہ قرآن و سنت سے ہٹ گیا ہے. ملک کا ہر شعبہ قرآن و سنت سے, اور سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے, اس ملک کی ہمیشہ نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے, ترقی کی طرف اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اس حکومت کے تمام شعبے قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف چلتے ہیں. اس حکومت میں سارے نظام قرآن و سنت کے, الا ماشاء اللہ بہت چند وہ باتیں ہیں عدالت میں جو اسلامی قانون کے مطابق, بہت چند, یعنی 100 میں سے 1-2, 100 میں سے, اور وہ بھی وہاں تک پہنچنے میں پھر ڈنڈی مار لی جاتی ہے. وہاں تک پہنچنے میں پھر کس سے کام لیا جاتا ہے؟ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر ہمیشہ ہر طرح کے گناہ سے, خصوصاً جو آج کا ہمارا باب تھا رشوت کے لعنت سے, اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم.